آپ نے تو اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کیا. بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس پوزیشن کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا. اور جتنے بلوچستان میں حالات اس وقت خراب ہیں, یقین جانیں یہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جن کو سلام ہے بالکل کہ وہ دن رات لڑ رہی ہیں, دن رات شہادتیں دے رہی ہیں, اور بلوچستان میں معاملات کنٹرول میں وہ لائے ہیں. آیا وہ زہری ہو, خزدار ہو, مکران بیلٹ ہو, کوئٹہ ہو, سراب ہو, ٹھیک ہے جی, وہ جو ہے ان کو سلام ہے. باقی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, صحیح, وہ اس حیثیت میں ہی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے کچھ ایسے کام ہیں کہ ہم بولیں کہ جی انہوں نے بلوچستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, بالخصوص پیس کے لیے میں کہوں نا کہ امن کے لیے جو گورنمنٹ آف بلوچستان کر رہی ہے کچھ نہیں کر رہی. بس نئے دشمن بناؤ, دل خراب کرو, نوجوانوں کا دل خراب کرو, تذلیل کرو. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک اسٹوڈنٹ کی کیا عمر ہوتی ہے, 17-18 سال, 14 سال. بالکل, ایک 14 سال کا بچہ اگر اس نے کچھ بول بھی دیا تو کیا آپ اسے ذلیل کرو گے؟ وہ جو اس عمر کا ٹراما ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے, ایسا ہی ہے. اور ان ویڈیوز کو سرکولیٹ کیا جائے ہر جگہ پہ تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بہت سی ایسی چیزیں جو غلطیاں, ایسے امیچور حرکتیں جو ہیں ایسے سیاستدان ہمارے کر بیٹھتے ہیں, اور جن کی نفرت اور جن کی جو مشکل ہے, ان کی مشکل, ان کی نفرت کا کفارہ کون ادا کرتا ہے؟ ہماری سیکیورٹی فورسز کی لاشیں, صحیح, ہمارے نوجوانوں کی لاشیں, ہمارے عام سیولینز کی لاشیں. ان حرکتوں کا ازالہ ادھر سے ان کا آتا ہے. تو یہ بڑی ایک بات ہے, ان چیزوں کو سوچیں. آپ کا چیف منسٹر ہے جو بھی ہے, کم از کم ان چیزوں کو سوچیں, ان کو ریکنسائل کریں, ان کو دوبارہ سے سوچیں کہ ایسی حرکتیں ماضی میں چلو ہو گئی, ابھی آگے جا کے ایسا کچھ نہ کریں. ایک وائس رائے کا جس طرح کا ایک وہ ایک کیریکٹر میں وہ ہیں, وہ پلیز اس کیریکٹر سے باہر نکلیں اور ایک گورننگ پوزیشن پہ آئیں. اب جہاں پہ بھی کوئی گورننس کا کوئی گیپ آ جاتا ہے, فتنۃ الہندوستان پہنچ جاتا ہے جی ادھر ہی, اس گیپ میں پہنچ جاتا ہے کیش کرنے کی اپورچونٹی چاہیے, آپ وہ گیپ ہی نہ دو. صحیح بات ہے. صدر صاحب, آپ نے بالکل حکومت کی خامیوں پہ بات کی اور سی ایم بلوچستان کے ایک واقعے کو ڈسکس کیا. یہاں پر میں بالکل آپ سے پوچھنا چاہوں گا, دیگر جو کابینہ میں جو بھی ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کی طرف سے بھی خاص دیکھا نہیں گیا کہ وہ دہشت گردوں کی اس شدت پسندی پہ مظاہرے کریں یا پھر کنڈیم کریں ان چیزوں کو, وہ بھی ہمیں کم دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت تنظیم کا اثر و رسوخ ہے کابینہ؟ دیکھیں ایک بات ہے جی کہ موسٹلی ایم پی ایز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب, لیکن موسٹ آف دم, صحیح, موسٹ آف دم جو ہیں وہ بھتہ دے رہے ہیں آپ کے فتنۃ الہندوستان کو. اوکے, آپ کے ایم پی ایز, سٹنگ ایم پی ایز, وہ بھتہ دے رہے ہیں فتنۃ الہندوستان کو. صرف کس چیز پہ کہ بھائی چلو 10 کروڑ کی کوئی اسکیم آئی ہے, بہت سی اسکیمیں ہوتی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, 10 کروڑ کی اسکیم آئی ہے, 2 کروڑ روپے اس پہ لے جائے گا آپ کا ایم پی ہے, صحیح, 2 کروڑ روپے لے جائے گا آپ کا آفس, پیچھے بچے 6 کروڑ. صحیح, اب 6 کروڑ میں جو ٹھیکیدار ہے اس نے کام بھی کرنا ہے 10 کروڑ کی اسکیم کا, اور اپنے لیے بھی بچانا ہے, اور اس 6 کروڑ میں سے 1-2 کروڑ روپے انہوں نے دینا ہے فتنۃ الہندوستان کو بھی, نہیں تو وہ کام کرنے نہیں چھوڑیں گے. کرین جلا دیں گے, مشینری جلا دیں گے, ان کا ٹریکٹر جلا دیں گے, ڈوزر جلا دیں گے, کام نہیں ہوگا. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ نیگوسیشن بیٹھ کے کرتا ہے ایم پی اے صاحب فتنۃ الہندوستان کے, ان کے ساتھ ایم پی اے حضرت جو ہیں وہ نیگوسیشن کرتے ہیں, صحیح, کہ بھائی آدھے پیسے آپ رکھیں, آدھے پیسے میں رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی, 50 فتنۃ الہندوستان, 50% وہ ایم پی اے, اور پھر جی وہ کام بھی ہوگا, آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے, ہمارے پیسے ہمیں مل جائیں گے, الیکشن کا خرچہ نکل آئے گا, بس کام اسی طریقے سے ہوتا رہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایم پی ایس, بہت سے ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, صحیح, میں ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ہمارے ادارے بھی ان کو جانتے ہیں, اور بڑا بہترین ہوگا کہ اگر ہمارے ادارے ان کو اکاؤنٹیبل کریں, بڑا زبردست ہو جائے گا. صحیح جی, صحیح, آپ نے صدر صاحب بہت بڑا انکشاف کیا ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن آخر میں چاہوں گا کہ آپ
ہمارے عوام کو جو کہ بلوچستان کے جو بھی مظاہرے بھی کر رہے ہیں اس جو جارحانہ آپ نے کہا کہ افغانستان نے ایک حرکت کی ہے, آپ بتائیں کہ عوام مزید کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے, وہ ٹالریٹ مزید تو نہیں کر سکتی, نہ دہشت گردی کر سکتی ہے, نہ اس طریقے کے حملے افغانستان کی طرف سے. آیا کہ ہم نے افغانستان کو بہت اپنے قریب جانا اور ان کا اتنا خیال رکھا, ان کی اتنی مہمان نوازی کی, اس کے باوجود انہوں نے یہ رکھتے ہیں کہ ایک پیغام عوام کے نام. دیکھیں, خاندان سے ہمیشہ اچھائی کی امید رکھو, بے غیرت اور کمظرفی سے آپ اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے, ان سے یہی امید ہوتی ہے کاٹے گا. صحیح. ایک ایجنڈا ہے کہ جی پاکستان جو ہے ریکگنائز کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو, ایک عجیب سا آؤٹ آف نو کنسرن. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پہلی بات جو یہ ابھی ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ میں, جس کو غزہ کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بڑے خوشی سے ناچ رہے ہیں, سیلیبریٹ کریں کہ چلو امن آ گیا جو بھی ہے. قطر کے لوگ بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ کی باقی جتنے مسلم ممالک ہیں وہ بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. مسئلہ صرف ایک ٹی ایل پی کو ہے. غزہ والے کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہے, ٹی ایل پی کریں نہیں جی آپ کو کیسے قبول ہے, جب ہم ٹی ایل پی کو قبول نہیں تو آپ کو کیسے قبول ہو. صحیح. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ پروپیگنڈا بنانا کہ جی ریکگنائز ہونے جا رہا ہے اسرائیل, نو. پاکستان جس پوزیشن پہ تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا کہ پاکستان ول نیور گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل, تو آج بھی اسی پوزیشن پہ پاکستان کنسسٹنٹ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر رہا, لیکن جو پیس ایگریمنٹ ہے غزہ کے لوگوں کے لیے اس کو ویلکم کر رہا ہے کہ ان کو پیس ملے. اس پیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل, نیور ایور. پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل ایور. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو اسی طریقے سے جس طرح سے اب بلوچستان میں مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک میڈیا سائبر وارفیئر کا دور ہے, جنریشن زی ہے, تو جس کی جتنی طاقت, جس کی جتنی بڑی آڈینس اور جس کی آواز جتنی زیادہ بڑی, اس نے سمجھے اتنی بڑی حقیقت وہ بول رہا ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. صحیح. تو کوئی بھی انفارمیشن آئے, کچھ بھی آئے, کسی طریقے کی کوئی نیوز آئے, میرے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک ہی کہوں گا بات کہ اس کا یقین نہ کریں, اس کی تحقیق کریں. بالکل. اس کی تحقیق کریں, تحقیق کرنے کے بعد اور تحقیق کریں, ڈبل چیک کریں, پھر آپ کے سامنے 10 چیزیں اور آ جائیں. ٹھیک ہے جی. باقی میڈیا کے دور میں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے اور سامنے والا اس پہ یقین کر لے, تو خدا را ایسے پروپیگنڈاؤں سے دور رہیں. اور انشاءاللہ بلوچستان کا ایک سنہری دور انشاءاللہ ضرور آئے گا, ہمارے ملک کا ایک سنہری دور انشاءاللہ ضرور آئے گا, اور اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے. یہ ذمہ داری صرف ہماری فوج کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہماری عدالت کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہماری کسی اور ادارے کی نہیں ہے, صرف ان کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہم اگر اپنی فوج کے ساتھ اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو مطلب کون ہوگا, اور اگر ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا کسی اور ملک کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرے جتنے دیکھنے والے ہیں, کبھی آپ پاکستان سے باہر جائیں تو آپ دیکھیں کہ باہر کے لوگ اپنی ریاستی افواج کے ساتھ کس طرح سے محبت کرتے ہیں, کس طرح سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور جو آپ کی فوج کر بیٹھی ہے پچھلے 1-2 مہینوں میں, آپ یقین جانیں جب آپ باہر جائیں گے اور جتنی عزت افزائی آپ کی ہوگی تو وہ اس فوج کی وجہ سے ہوگی. والسلام, جزاک اللہ. سر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, آپ سردار اعظم خان گزنجو صاحب کو سننے تھے, ہم نے بہت ساری چیز ڈسکس کی, جس طریقے سے سرحد پر افغانستان نے جھڑپیں کی اس پر بھی بات کی, اور دیگر بلوچستان کے ایشوز پر بھی کافی ڈسکشن کی, سارے اپنی رائے بھی رکھی, اور بیچ میں حکومت کے جو خامیاں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں پھر ان سے بات ہوگی کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.